مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کے چوتھے خلیفہ جن کو دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، اور جن کی محبت میں اگر موت آ جائے تو وہ موت نہیں بلکہ شہادت ہے۔ آپ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے اور آپ اس کافر پہ غالب آ چکے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اس کو مارنے ہی والے تھے، بالکل اس کا سر تن سے جدا کرنے والے تھے۔ اب علی ہیں اور ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کافر آپ کے منہ پہ تھوکتا ہے۔ کافر نے منہ پہ تھوکا تو مولا علی چہرے پہ جلال تھا، جو تلوار کا وار کر رہے تھے، آپ رک گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے کریم آقا کے چوتھے خلیفہ، اللہ اور اللہ کے نبی کے شیر کی شان دیکھیے۔ اسد اللہ الغالب، جو غالب آ چکے تھے کافر پہ، اب صبر کا مقام دیکھیے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام دیا کس نے؟ مولا علی نے، کہ بے شک غالب بھی بندہ ہو۔ وہ کافر بول پڑا کہ اے علی، آپ تو مجھے مارنے والے تھے، اب آپ رک کیوں گئے ہیں؟ جب میں نے تھوکا تو میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ جہاں ایک وار کر رہے ہیں وہاں آپ کئی وار کریں گے اور میرا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کی تعلیمات تھی کہ آپ رک گئے، اس کافر پہ یہ اثر ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میاں سنو سنو، پہلے میں اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے لڑ رہا تھا، اب جب میرے منہ پہ تھوکا تو تب میرا اپنا غصہ اس میں شامل آ گیا، تو میں نے کیا کیا کہ میں رک گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے، دوسرے کو پھینک دے، دوسرے پہ ظلم کرے۔ طاقتور وہ ہے جس کے اندر صبر ہے، طاقتور وہ ہے جس کے اندر خلوص ہے، طاقتور وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، طاقتور وہ ہے جس کے اندر عشق رسول ہے، طاقتور وہ ہے جس کے اندر بزرگان دین کی تعلیمات کا حیا ہے، طاقتور وہ ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہے، کسی غیر کی عورت کے لیے حیا ہے، طاقتور وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اور حضور کی حدیث ہے، طاقتور وہ ہے جس نے بزرگوں کے طریقے کو سنبھالا ہوا ہے، طاقتور وہ ہے جس نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے، طاقتور وہ ہے جس نے اس ملک کا دفاع کیا ہے، طاقتور وہ ہے جس نے ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا ہے، طاقتور وہ ہے جس نے غصے پہ کنٹرول کیا ہے، طاقتور وہ ہے جس نے اپنی بجائے اپنے تمام جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا خیال کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔